أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن ضرور برحق ہے، جیسا کہ تمہارا کلام کرنا برحق ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ زاریات میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے تمہیں میری ذات کی محبت کی رسائی ہو سکتی ہے۔ جو تمہارا حصہ فیض بنتا ہوگا، ہماری طرف سے عرفان تمہارا حصہ اور مقدر بن سکتا ہے۔ وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی تو بہت ساری نشانیاں ہم نے اپنی قدرت کے جلووں میں سے رکھی ہوئی ہیں، اس میں بھی تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونے کا احساس اور جستجو اور لگن، ذوق اور شوق پیدا ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ جو کچھ ہم نے جاننا تھا وہ تو جان لیا۔ زمین میں ہمارے لیے بہت سارے رنگ برنگے اہتمامات رحمت، اہتمامات کرم، اللہ کی عطاؤں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ ہمارے وجودوں کے اندر بھی ایک نہیں دو نہیں کتنے اس کی عطاؤں کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ کہاں کہاں ہر لحظہ، ہر دن، ہر صبح و ہر شام اللہ کی نعمتوں کو ہم اپنے وجود میں بھی اور زمین میں بھی استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بہت اہم عنوان ہے کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اس کو سمجھا جائے۔ ہم تو گزشتہ آیت تک یہی سمجھتے رہے کہ زمین میں ہمارا رزق ہے، فصلیں زمینوں میں اگتی ہیں، پھل زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں، اناج ادھر اگائے جاتے ہیں، جانور ہمیں یہاں میسر ہیں، سبزیاں ہم یہاں کاشت کرتے ہیں، دودھ کے میٹھے گھونٹ پینا ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دستیاب کر رکھا ہے۔ لیکن آج قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، وَمَا تُوعَدُونَ کو تو ہم پھر دیکھ لیں گے، لیکن وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ گفتگو کی پہلی جہت اس میں ہمیں یوں سمجھنی چاہیے کہ آسمانوں میں رزق ہونے سے کیا مراد ہے۔ یہ کھیتیاں کب پیدا ہوتی ہیں اگر بارشیں نہ اترتی؟ اناج کب پیدا ہوتی ہے اگر آسمان سے پانی نہ برستا؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جا بجا قرآن حکیم نے کہا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، تو پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے تو پھر وہ پھل پیدا کرتا ہے تو وہ تمہارا رزق بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں بہت مرتبہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں بارشیں آتی ہیں۔ اور کیا رزق آسمانوں سے برسنے والی بارش ہی ہے؟ جی نہیں، سورج سے برسنے والی کرنیں بھی ہمارا رزق ہیں، چاند سے اترنے والی روشنی بھی ہمارا رزق ہے۔ اب اس وقت جو آپ کو ٹھنڈی ہوا میسر ہے، یہ دور جدید کا رزق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی مسجد کے اوپر سولر کی پلیٹس لگی ہوئی ہیں، یہ وہاں سے توانائی جنریٹ کی جا رہی ہے اور آپ کو ٹھنڈک اور روشنی کا احساس دیا جا رہا ہے، یہ رزق ہے۔ قاضی بیضاوی نے یہی تو فرمایا تھا کہ رزق روٹی کا نام نہیں ہوتا، جو چیز بھی تمہیں فائدہ دے وہ رزق ہوتی ہے۔ ہوائیں چلیں تو وہ رزق ہے، بارشیں اتریں تو وہ رزق ہے، لباس پہنیں تو وہ رزق ہے، جوتے بنیں تو وہ رزق ہے، دماغ کام کرے تو یہ رزق ہے، نظام زندگی بہتر چلے تو یہ رزق ہے،
بعض اوقات میڈیسن کی ایک آدھی ٹیبلٹ بھی رزق ہے، رات کو سکون کی نیند آ جائے تو یہ رزق ہے، خیالات افکارات جو بندے کو پریشان کرتے ہیں ان سے خلاصی نصیب ہو جائے تو یہ رزق ہے، جو چیز بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ رزق ہے۔ تو آسمان سے صرف بارشیں ہی نہیں برستی، آسمان سے روشنی اور سورج کی کرنیں بھی برستی۔ دور حاضر میں چلے ہم نے کہا کہ یہ رزق کی نئی تصویر ہے، لیکن دور قدیم میں آج تک کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تک آسمان سے کرنیں نہیں برستی اس وقت تک کھیتیاں تیار ہی نہیں ہوتی؟ آپ پریشان نہیں ہو رہے تھے جب بارشیں برس رہی ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ بارشیں ابھی نہ برسیں، گندم پکنے میں رہتی ہے ابھی، یہ گندم کو کون سی شے پکاتی ہے؟ یہ سورج کی کرنیں ہی پکاتی ہیں۔ یقین جان لیجیے گندم کا دانہ مر جاتا، اس کے اندر ذائقہ نہ ہوتا اگر چاند کی روشنی نہ ہوتی۔ یہ چاند کی روشنیاں جو ہیں یہ ان اناجوں کے اندر، ان پھلوں کے اندر، ان پھولوں کے اندر رس پیدا کر دیتی ہیں، جو انسان کی مشام زندگی کے لیے خوشگوار احساس پیدا کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ رات کو درس قرآن حکیم میں جو میرے احباب تشریف فرما تھے ان کے علم میں اس بات کا اضافہ ہوا کہ ٹھیک ہے کہ چاند کی روشنی رزق پیدا کرتی ہے، سورج کی روشنی رزق پیدا کرتی ہے، اللہ اکبر، مولا کائنات نے یہ دب اکبر ہے، سبحان اللہ، یہ بھی تمہارے لیے رزق ہے۔ حیرت ناک بات ہے کہ یہ کیا رزق ہے؟ ایک حدیث کی مدد آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جب سونے لگتے ہو تو جو تمہارے کھانے پینے والی اشیاء ہیں ان کو ڈھانپ دو۔ ہر رات آسمان سے مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہیں، تو اگر تمہارے رزق کھلے ہوئے ہوں گے تو ان میں پڑتی ہیں، تمہارا نظام زندگی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ برتن ڈھانپنے کا حضور نے حکم دیا، نئی بات نہیں ہے، بڑے پرانے زمانوں سے مسلمانوں کے علم میں ہے۔ کھانے والی اشیاء کو ڈھانپنے کا حکم دیا، اس لیے خاص کر کے وہ لوگ جن کے اوپر چھتوں پر ٹینکیاں پڑی ہیں لیکن ڈھکن ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں حضور کی بات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ وہ ٹوٹے ڈھکنوں والی ٹینکیاں وہ پانی کے اندر آفات اترتی ہیں، حضور نے فرمایا ہے تو اترتی ہیں، اپنے گھروں کے ٹینکیوں کا خیال رکھیں، اترتی ہیں تو پھر نقصان پیدا کرتی ہیں۔ کچھ نقصانات تو ایسے لاشعوری طور پر ہمارے اندر آ جاتے ہیں، لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھو۔ کولی اور دیشکی کو تو ڈھانپ کر رکھ لو گے، یہ اگے ہوئے کھیتوں کو کیسے ڈھانپو گے؟ اے میرے اللہ کریم، میں سبحان اللہ کہنے کا دل کرتا سبحان ہوں، اللہ، ان درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کو آپ کیسے ڈھانپو گے؟ وہ جو آسمان سے مرض مصیبتیں اتری ہیں وہ تو پڑی ہیں کھیتوں پر، اناجوں پر، بلکہ برسات کے موسم میں تو کہتا ہوں کہ ادھر سے بھی کچھ برسا، بلائیں مصیبتیں جو کہ ہر رات برستی ہیں، اور پھر وہ نکلنے والے کیڑے پتنگے مکوڑے حشرات الارض اور تعفن، برسات کا موسم یاد نہیں آن قریب آنے والا ہے، تعفن بدبو جو نہیں نکلنا وہ بھی نکلا، چیزوں کے اوپر سے گزرا، بیلوں کے اوپر سے گزرا، تمہارے کدوؤں کے پھلوں سے گزرا، تربوزوں سے گزرا، یہ ساری آفات و مصیبات بلیات، یا اللہ ان کو ہم کیسے ڈھانپیں؟ لا الہ الا اللہ، رب کائنات نے قرآن حکیم والنجم لفظ کہہ کر کے ارشاد فرمایا، ہم نے نجم پیدا کیا ہے، آسمان میں کچھ ستارے پیدا کیے ہیں جن کو دب اکبر کہتے ہیں، 7 ستاروں کا مجموعہ جو اس کی روشنی ہے۔ جب وہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، جب تمہاری فصلوں پر پڑتی ہے تو پچھلے دن سے لے کر ابھی تک جتنی مصیبتیں بیماریاں تکلیفیں اتر چکی ہوتی ہیں، دب اکبر کی روشنی سے اللہ سب کو صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، والنجم اذا ہوا، تو ستاروں کے اندر ہمارا رزق ہے، سورج کی کرنوں میں ہمارا رزق ہے، چاند کی دود یا چاندنی میں ہمارا رزق ہے، بارش کے قطروں میں ہمارا رزق ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ رزق اترتا ادھر سے ہے، جیسے قرآن نے کہا من بین الصلب والترائب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قطرہ آب چلتا ادھر سے ہے لیکن اس کی نگہداشت تو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے نا، رزق چلتا ادھر سے ہے لیکن زمین کی گودی اس کو پال کر نکھار کر تمہیں عطا فرما دیتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ آسمانوں کا رزق ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، کوئی بھی رزق ہے آسمانوں میں ہے۔ تفسیر کی ایک جہت میں نے آپ سے عرض کر دی ہے، تفسیر کی دوسری جہت میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واردات میں سے ہے جو اچانک کہیں اور سے بھولی ہوئی حدیث میں یاد آ گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تھا اللہ سے دعائیں کیا کرو، یا اللہ تعالیٰ دے 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 دے، یہ دعاؤں سے رزق کھل جاتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا ویسے تو ہم آسمانوں میں رہتے نہیں ہیں، ہم آسمانوں سے پار بھی نہیں رہتے ہیں، آسمانوں سے آر بھی نہیں رہتے ہیں، ہم جدھر ہیں تمہاری سمجھ میں آنے والی کہانی نہیں ہے، لیکن تمہارا شعور بن چکا ہے، تم اوپر والی جہت کو عزت دیتے ہوئے
ہم سے یوں کہتے مولا دے، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہو. تو رب کائنات نے کہا جو تمہارے شعور کے مطابق ہی جو دعائیں آتی ہیں ہمارے پاس، اس دعاؤں میں کچھ اور تم نے نہیں مانگا ہوتا، رزق ہی تو مانگا ہوتا ہے. جو بھی تو مانگا ہوتا ہے رزق ہی مانگا ہوتا ہے. تمہاری دعائیں آتی ہیں تو ہم تمہاری دعاؤں کو استجابت کا صحرا دے دیتے ہیں اور اجابت کا صحرا دے دیتے ہیں. جو مانگتے چلے جاتے ہو اللہ تمہیں عطا فرماتا چلا جاتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. جس کی تفسیر کی تیسری جہت بھی آج ہم جان لیتے ہیں. بس کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ذوق میں زیادہ تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ڈل جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز رفتاری کرنی پڑ جاتی ہے. تو آج میں اگلا عنوان شروع نہیں کر پاؤں گا، وہ ذرا لمبا عنوان ہے. تو اگر میں یہاں 2 3 4 تفسیریں بیان نہیں کروں گا تو وقت ہمیں الجھا کے رکھ دے گا. میں چاہتا ہوں کہ پھر ہم تفسیر کی 2 جہتیں اور جان لیتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ جو ہوتا تھا کوئی اچھا تو نہیں ہوتا تھا، تبھی تو اس پر پابندی لگائی گئی. اچھا نہیں ہوتا تھا. حضور کے آنے سے پہلے یہ نجوم جاننے والے، علم نجوم جاننے والے، یہ جو کہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی کہانی ہے. رسول اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے کے یہ عنوانات چل رہے ہیں. غلط ہے لیکن چل رہے ہیں. تو یہ جو جنات ہوتے ہیں اور شیاطین، تو ہماری جو تقدیریں لکھی ہوتی ہیں کہ میں نے آج کیا کرنا ہے، اچھا یا برا، یا پھر آج میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے، اچھا اور برا. کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، کچھ ہمارے ساتھ ہو جانا ہوتا ہے. ہماری تقدیریں 2 ہی طرح کی ہیں، یا تو ہم نے جو کرنا ہوتا ہے وہی تقدیر ہوتی ہے، یا ہم چاہیں یا نہ چاہیں جو ہم سے ہو جانا ہوتا ہے وہی تقدیر ہوتی ہے. ہم کب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ ہم کب چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں؟ ہم تو نہیں چاہتے ہیں. تو جو ہو جانا ہوتا ہے وہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے، اور جو ہم نے کرنا ہوتا ہے یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے. تو ویسے سارا دن آپ کرتے کیا ہو؟ سوچ کر بتا دیں سارا دن آپ کرتے کیا ہو؟ جو بھی کرتے ہو وہ رزق کمانے کا ڈھونڈنے کا بہانہ ہی نہیں ہے. جو جدھر بھی جا رہا ہے روٹی پانی کمانے کے لیے تو جا رہا ہے، جو جدھر بھی جا رہا ہے تو خیر کمانے ہی کے لیے تو جا رہا ہے. جس کی جہاں بھی طلب ہے وہ اپنے کسی مقصد حیات ہی کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے. تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کون کب کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا لینے کیا دینے، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو سارا نظم و ضبط ہے، یہ فرشتے جب لوح محفوظ سے نقل کرتے کہ آج ہم نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جاؤ اپلائی کرو، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کرو. اس تقدیر کو قضا بنا ڈالو یا قضا کو تقدیر بنا ڈالو. جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ تقدیر ہوتا ہے، جب اس کو نافذ کیا جاتا ہے وہ قضا بن جاتا ہے. تبھی کہتے ہو قضاء الہی سے بندہ فوت ہو گیا. فوت ہونے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس کا نفاذ اور اس کو اپلائی آج کیا جا رہا ہے. جو تقدیر نے قضا بننا ہوتا ہے، قضا نے تقدیر بننا ہوتا ہے. یہ سارے فیصلے ادھر ہو چکے تھے. تمہارے کائنات ہے کہ ہم تمہیں یہی سمجھاتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری زندگی کے ہر رزق کا فیصلہ تقدیروں میں ہے. تقدیریں آسمانوں میں لوح محفوظ میں جہاں کہیں ہم نے محفوظ کر دی ہیں. مانگ کر تلاش کرو، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. رزق تمہارا جو بھی ہے بٹتا ادھر ہے لیکن فیصلہ اس کا لوح محفوظ میں ہو چکا ہوتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے آسمانوں میں رزق ہے. دلچسپ تفسیر جو مجھے لگی میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب کائنات قرآن حکیم میں ایک عنوان کا اشارہ دے دیا، بلکہ صراحت دے دی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہیں خزانے زمین کے بھی اور آسمان کے بھی. خزانہ سونے چاندی کا نام نہیں، ہر نعمت کا رش، ہر نعمت کا سٹاک، یوں کہہ دو آسان لفظوں میں، ہر نعمت کا سٹاک یہ خزانہ ہی ہوتا ہے. خزانہ ویسے اس شے کو کہتے ہیں جسے آنے والے وقت کے لیے سنبھالا جائے. اگر جانا کہ خزانہ کسے کہتے ہیں؟ خزانہ اسے کہتے ہیں جسے آنے والے وقت کے لیے سنبھال لیا جائے. خزینہ، خزانہ. تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں آخرت کا یا دنیا کا کچھ سٹاک کرتے تو ہیں. تو رب کائنات کا ہیں تمہارے پاس لیکن ہیں تو اللہ کے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری زمینوں کے آسمان خزانے اللہ کے، ساری زمینوں کے آسمانوں کے خزانے اللہ کے. اچھا بات یہ ہے ائمہ تفسیر نے کہا یہ پڑے کدھر ہوئے ہیں؟ یہ آسمانوں کے یہ خزانے کدھر پڑے ہوئے؟ کیا اللہ نے کوئی سٹاک لگایا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ڈھیر لگایا ہوا ہے؟ کیا رب کائنات نے زندگیوں کے کوئی گودام بھرے ہوئے ہیں؟ زندگیاں وہاں سے نکال کر بانٹی جا رہی ہیں. گندم کے گودام بھرے ہوئے ہیں. ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اولے برستے ہیں اصل میں یہ آسمانوں پر جاؤ تو ادھر پہاڑ ہوتے ہیں، برف کے پہاڑ ہوتے ہیں. اللہ ان پہاڑوں کو اپنی قدرت کاملہ سے توڑ کر نیچے پھینکتا ہے تو آتے 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 یہ اولے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چاروں طرف سے ہواؤں سے کھرتے ہیں. چلو یہ تو ایک حدیث آ گئی کہ آسمانوں پر برف کے پہاڑ ہیں. چلو کیسے ہیں، کہاں ہیں،
یہ ایک دوسری حدیث ابھی آپ کو بتائے گی. تو میں نے کہا کہ آسمانوں کے خزانے، زمین کے خزانے، کوئی گودام نہیں بھرے ہوئے ہیں. رب کریم نے آموں کے جو وہاں سے پیٹیاں نکال کر لوگوں کو زمین پر بھجواتا چلا جا رہا ہے. تو یا رسول اللہ پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے خزانے ہیں زمین کے اور آسمانوں کے. معنی کیا ہے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اسٹاک جمع گودام نہیں بھرے ہوئے. اس نے کن کہنا ہوتا ہے تو لاکھوں زمینیں پیدا ہو جانی ہوتی ہیں. اس نے کن کہنا ہوتا ہے تو آسمان پیدا ہو جانے ہوتے ہیں. اس نے کن کہنا ہوتا ہے تو عرشیں پیدا ہو جانی ہوتی ہیں. اس نے کن کہنا ہوتا ہے تو ہزاروں سمندر پیدا ہو جانے ہیں. خزائن اللہ کن، اللہ کا ہر خزانہ کن ہے. میں نے ابھی کل بچوں کو آیت پڑھائی، یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ قادر ہے ایک دم سے تم سب کو فنا کر کے اگلے ہی پل میں تم جیسی اور کئی مخلوقیں پیدا فرما دے. تو اس نے خزانے، اس نے اسٹاک گودام نہیں بھرے. کن کہنا ہے تو یہی خزانہ ہے. تمہارے کائنات کا یہ کن ہے کدھر؟ لوح محفوظ میں، اور وہ تو آسمانوں ہی میں رکھا ہوا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا ایک مشکل بن جائے گی، تھوڑی سی مشکل بن جائے گی. اب یہ کائنات ہے کہ آسمانوں میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی آسمانوں میں ہے. وعدہ کیا کیا گیا؟ وَمَا تُوعَدُونَ، الفاظ آپ کے سامنے ہیں. جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی آسمانوں میں ہے. کیا وعدہ کیا گیا؟ سرکار کے بن کے رہو گے تو جنت ملے گی. یہ وعدہ ہے رب کائنات کا. رسول اللہ سے ٹوٹ کے رہو گے تو دوزخ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اچھا جنت اور دوزخ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کر دیا ہمارے ساتھ. چلو دوزخ کی بات نہیں بھی کرتے، رحمت کا عنوان ہی چھیڑ لیتے ہیں. دوزخ کی بات نہیں کرتے. میں کل کہیں اپنا ہی درس قرآن کہیں سن رہا تھا، لگا ہوا تھا کیبل پر 2 منٹ مجھے مل گئے. آیت سن کے مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اس سے بھی زیادہ اچھا لگا. رب کائنات کا میں تمہاری غلطیوں پر پکڑ ضرور کرتا ہوں. اللہ اکبر، 9واں سپارہ ہے. میں تمہاری غلطیوں پر پکڑ ضرور کرتا ہوں، لیکن میری پکڑ کا زمانہ کم ہوتا ہے، خوشی دینے کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. زندگی دیکھی جا سکتی ہے، قرآن کا سچا بیان زندگی دیکھی جا سکتی ہے. وہ آیت میرے دل سے اتر ہی نہیں رہی ہے، وہ عنوان دل سے اتر ہی نہیں رہا ہے. پکڑ میں ضرور کرتا ہوں، لیکن میری پکڑ کا زمانہ بہت کم ہوتا ہے، وہی سہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میری عطاؤں سے اور میری طرف سے خوشیاں دینے کا زمانہ تمہارے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا تو رب کائنات نے کہا کہ جو تم سے وعدہ ہے وہ آسمانوں میں ہے. تو میں نے کہا چونکہ پکڑ کا زمانہ کم ہے، دوزخ کی بات نہیں کرتا، میں جنت کی بات کرتا ہوں. جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے. ہمارے ہاں تو کوئی تصور خیال ایسا ہی چلتا ہے ادھر جائیں گے جنت میں، ادھر جنت کا خیال ہی نہیں آتا ہمیں. شام کی طرف ہوگی تو ہندوستان کی طرف ہوگی، ادھر تو ہمیں جنت کا خیال ہی نہیں آتا. آپ اپنے ذہنوں کو تلاش کر دیکھیں ٹٹولیں تو جنت کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں خود بخود ہی بن چکا ہوا. وہ ادھر کہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن ادھر کہیں ہے. تو آسمانوں کی تو جنت کا خیال ہے، حالانکہ جنت آسمانوں میں ہے ہی نہیں. اور مولا کائنات نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو وعدہ ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں جنت ہے ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. اور یار میرے بھائی، میں جو کہوں کہ فیصل مسجد میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں پڑی ہوئی ہے، عقل مانے گی اس بات کو؟ کہاں چھوٹا سا ڈرائنگ روم اور کہاں اتنی بڑی فیصل مسجد. حضرت یہ تو پوری نہیں آتی، آپ کے ڈرائنگ روم میں کدھر آ سکتی ہے؟ میں یہ کہوں کہ میرا ڈرائنگ روم جتنا علاقہ فیصل مسجد میں ہے، یہ تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. 8-10 فٹ جگہ کا بڑی جگہ میں ہونا سمجھ آتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی مسجد کہوں کہ میری جیب میں پڑی ہوئی ہے، یہ مسجد میری جیب میں ہے، کہ حضرت عقل کو ہاتھ مارو، تمہاری جیب چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی مسجد تمہاری جیب میں کیسے آ سکتی ہے؟ اب ذرا سمجھیں، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے، یعنی جنت وہ آسمانوں میں ہے. رب کائنات نے کہا اور ذرا بتاؤں جنت کا معاملہ کیا ہے؟ جی مولا کائنات. اور بتاؤں زمین و آسمان کا معاملہ کیا ہے؟ جی رب کائنات. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. 4واں سپارہ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ سارے زمین سارے آسمان اکٹھے کر لو اور ساری زمینیں اکٹھی کر لو. یہ پتہ کتنی کو ہیں؟ جنت کی لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں کہیں رکھ دو تو آسانی سے پوری آ جائیں گی. آپ آنا سمجھے؟ مسجد کی لمبائی نہیں، چوڑائی میں کہیں رکھ دو تو آسانی سے پوری آ جائیں گی. تو جنت اتنی بڑی ہے، 7 آسمان اس میں پڑے ہوئے ہیں. کہیں جنت اتنی بڑی ہے کہ وہ 7 زمینیں اس میں کہیں ایک طرف پڑی ہوئی ہیں. اور قرآن کہے کہ آسمانوں میں جنت ہے، بات تو مشکل ہو گئی نا.
وہ آسمان تو چھوٹے سے ہے، اس میں جنت کیسے آ سکتی ہے؟ جنت میں آسمان چلے جائیں یہ تو قرآن کہتا ہے، لیکن کیونکہ آسمان و زمین چھوٹے ہیں، جنت بڑی ہے، لیکن یہ کہنا فورب السماء والارض، جنت جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے، حالانکہ جو وعدہ ہے وہ بڑی شے ہے، وہ چھوٹے سی آسمانوں میں جنت پوری کیسے آ سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھنے والی ہوئی، بات سمجھنے والی ہوئی۔ عالم بھی کام آتے ہیں، درویش بھی کام آتے ہیں، بڑے بڑے اوکھے مراحل کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی مفسر بھی کام آتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے محدثین کی تحقیقات بھی روشنیاں رکھتی ہیں، محققین بھی اپنا سرمایہ علمی ہمیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے جن کو مفکر اسلام بنایا، مفکر دین بنایا، مفکر ملت بنایا، ان کی تحقیقات بھی روشنیاں رکھتی ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی مرد قلندر ایسا ہوتا ہے کسی کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، تفسیر اس کی 2 جلدوں پر ہوتی ہے یا 1 جلد پر ہوتی ہے، وہ ایک ایسا لفظ بول جاتا ہے کہ اس لفظ کے اندر ساری کائنات کی روشنیاں سمیٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھی جا سکتی ہیں۔ مولا اس آسمان میں جنت کیسے آ سکتی ہے؟ مولا کائنات کہاں بتاتا ہوں کیسے آ سکتی ہے۔ آسمان سے اترنے والا رزق 2 طرح کا ہے، جسمانی رزق جس پر میں نے ابھی تک بحث کر ڈالی، اور آسمان سے اترنے والا رزق ایک اور بھی ہے، روحانی رزق۔ یہ سارا قرآن ہم نے ادھر ہی سے تو اتارا ہوا ہے، وہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو قرآن ادھر ہے تو سمجھو جنت بھی قرآن کے ساتھ ساتھ ہی ہے، قرآن ادھر ہے تو جنت بھی قرآن کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ سرکار کا نظام رحمت ادھر ہے تو جنت بھی حضور کے نظام رحمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور وہ بھی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنی کہ وقت کی گنجائش رہ گئی کہ آج ہم دوسری آیت پڑھنے لگے ہیں اور اسی پر ہمارا عنوان انشاءاللہ العزیز سمٹ جائے گا۔ آگے اصل میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے، ان فرشتوں کے آنے میں جانے میں علمی تحقیقاتی دنیا میں 14-15 بحثیں کی گئیں۔ ان 14-15 بحثوں کو تو شاید ہم نہ چھیڑیں گے، لیکن کچھ بحثیں تو سیکھنا ہمارا حق بنتا ہے کہ فرشتے آئے تو ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا، سامنے رکھا گیا، وہ کھا ہی نہیں رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کرنے لگ گئے، یہ روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وہ انسانی شکلوں میں آئے ہوئے تھے۔ جناب ابراہیم کو ڈر کس بات کا تھا؟ کون سا خوف انہیں اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا؟ مہمان نوازی کی آداب کیا ہیں؟ اور یہ سارے بحثیں چونکہ اس قصے میں اور اس عنوان کے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو تسلی سے 1-2 نشستوں میں تو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کے فضل سے، لیکن اس وقت میں آیت نمبر 2 آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جی میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اور بھائی میرے سونے، ترجمہ پڑھنا تو اور شے ہے، ترجمہ پڑھنا تو اور شے ہے، ترجمہ پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، کہیں کہیں فہم بھی مل جاتا ہے، لیکن ترجمے کے اندر یہ گہرائیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ یہ تو جن لوگوں نے زندگیاں کھپائی ہیں ہم تو ان سے بھیک مانگ مونگ کر لاتے ہیں، تو آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ترجمہ اور شے ہے اور گہرائی میں جانا یہ اور شے ہے۔ قرآن نے کہا تھا تمہارے اندر سب کچھ ہے، کدھر نظر آتا تھا سب کچھ ہے؟ یہ تو جنہوں نے بیان کیا، کھولا، سمجھا، سمجھ آئی، وہ ہو ایک بڑا جہان ہے، ایک چھوٹا جہان ہے۔ بڑے جہان کی مثالیں چھوٹے جہان میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تو نظم و ضبط کے تحت ہم نے 2 منٹ لگائے، کچھ احساس کھلا، شعور بیدار ہوا۔ اب ایسے ہی سمجھو مولا کائنات نے کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اللہ دی قسم ہے، سبحان اللہ، یہ واو قسم کا ہے، طلباء تشریف فرما ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، رب کی قسم، اور رب بھی کون سا؟ آسمان کا، والارض، اور زمین کا رب، انہو لحق، یہ حق ہے، یہ کیا یہ ترجمہ تو ہو گیا، انہو لحق، یہ حق ہے۔ کیا شے حق ہے؟ تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر 3، تینوں جانے کے اللہ نے چاہا تو۔ انہو لحق، آگے دیکھو، مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم بولتے ہو ایسے یہ بھی حق ہے۔ یہ جملہ بہت مشکل سے ہے۔ اللہ کی قسم یہ حق ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ برحق ہے، جیسا تم بولتے ہو کہ وہ برحق ہے۔ یہ کیا چیز ہوئی؟ آئیے میں کہتا ہوں کہ قسم اٹھا کر جس بات کو اٹھایا گیا وہ یہ ہے، جیسے تم بولتے ہو نا، جیسی بولی تم بولتے ہو، میں تفسیر کے ایک پہلو میں داخل ہو رہا ہوں، جیسی بولی تم بولتے ہو تو تمہاری بولی میں قرآن اترا ہے اور سمجھ جاؤ یہ برحق ہے، تمہیں سمجھ آ رہی ہے جو کہا جا رہا ہے۔ یہ بعض اوقات تو بندہ کہتا ہے سمجھاتے یار میں کوئی فارسی بول رہا ہوں جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی جس کو مخاطب کرنا ہے اس کی زبان میں، اس کی لینگویج میں، لب و لہجے میں، اس کے الفاظ کی آمد و رفت میں بات کی جائے تو سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔
تو تفسیر کا ایک پہلو تو یہی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رب آسمان کی قسم، رب زمین کی قسم، محمد مصطفیٰ انہو، یہ سارا کچھ تمہیں سنا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا ہے، تمہاری زبان کی بات ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ زبان ہے کوئی اور تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، تمہاری زبان ہے محمد مصطفیٰ، ہم نے ان کو عربی زبان، تمہاری زبان عربی تھی تو عربی زبان کے ساتھ تمہارے پاس قرآن نازل کر کے ان کو عطا فرمایا۔ تفسیر کا مختصر پہلو یہ ہوا، یہ تمہاری زبان میں تمہیں سمجھ آنا چاہیے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، لیکن تفسیر نمبر 2 اس سے دلچسپ ہے اور تفسیر نمبر 3 اس سے دلچسپ۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، انہو لحق، یہ قرآن برحق ہے، انہو، یہ ابھی جو سارے باتیں کہیں یہ ساری باتیں برحق ہیں، مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم بولتے ہو تو برحق ہے، یا تم بولتے ہو تو برحق ہے۔ یہاں سے تفسیر کا پہلو نمبر 2 بیان کیا گیا، انسان کی نظر دیکھنے میں خطا کھا جاتی ہے، وہ بعد میں کہتا ہوں یار میں نے سمجھا کوئی اور ہے، چہرہ کوئی اور دیکھا، دیکھنے میں کوئی اور، کانوں میں آواز پڑی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار مجھے لگا تیری آواز ہے پر تو نہیں تھا۔ کان بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، نظر بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ احساس اور شعور، اس محفل کے اندر ایک صاحب بزرگ ہیں، تشریف فرما ہیں، بیمار ہیں، میں ان کے گھر ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا، مجھے کہتے تو کون ہے؟ میں کہا جی میں اکبر ہوں۔ کہتا کون ہے تو؟ میں کہا جی میں اکبر ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں علامہ اکبر ہے، کہتے کون ہے یہ؟ حالانکہ میں سامنے کھڑا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات نظر دھوکہ کھا جاتی ہے، شعور دھوکہ کھا جاتا ہے، کان دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن بندے نے جو بولا ہوتا ہے وہ تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا بولا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا جیسے تم بولتے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ میں نے ہی بولا ہے اور میں نے یہ بولا ہے، جیسے یہ بات برحق ہے، تمہاری آواز میں کوئی اور نہیں بول سکتا، تمہاری زبان میں کوئی اور نہیں بول سکتا، تمہارے منہ میں اتر کر کوئی اور بول نہیں سکتا، تمہارے لب و لہجے میں کوئی اور کلام نہیں کر سکتا، تم نے بولا تو تم نے ہی بولا، جیسے یہ بات برحق ہے یقین سے کہی جا سکتی ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ برحق یہ ہے کہ محمد تمہیں جو دے رہا ہے وہ سچی کتاب ہے۔ انہو لحق مثل نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، جلدی سے بولوں میں، انہو لحق، یہ انہو کیا ہے؟ انہو لحق مثل ما انکم تنطقون۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ نے ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر کا تیسرا پہلو اختیار کیا، اور یہ حضور فرما کر گئے تھے قرآن کی آیت میں دیکھیے ایک ایک ہوگی پر معنی کے سمندر ہوں گے، جتنے تمہیں سمجھ آ گئے، جتنے تمہیں سمجھ آ گئے۔ شاہ صاحب کی بلائے ارشاد فرمانے لگے تو قسم ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مفہومات جو ہم نے تمہیں دیے ہیں یہ سچے مضمون ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ آگے جیسے تمہارے بولنے کے طریقے میں نظام حق کی سچائی موجود ہے، سبحان اللہ، یہ بولنا جو اللہ نے ایک نظام حق قائم کیا انسانی وجود کے اندر، انسانی وجود کے باہر، انسان کی سماعتوں میں 10 بندے بولے ماں کی آواز پہچان لیتے ہو، 10 شکلیں سامنے اپنے باپ کا چہرہ پہچان لیتے ہو، 10 قسم کی چیزیں تمہارے سامنے ہو، ذائقے کی شناخت تمہارا اندر کا نظام ادراک کر لیتا ہے۔ مولا کائنات کا جیسے باقی حقائق ہیں ان کا ادراک جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، ایسے ہی یہ مفہومات سچے مفہومات ہیں، جیسے رب کائنات نے تمہارے وجود کے اندر نظام حق کی سچائیاں بھری ہوئی ہیں۔ انہو لحق مثل ما انکم تنطقون۔ بعض اوقات مجھے احساس میں ہوتا ہے، بعض اوقات میرے احساس میں ہوتا ہے اس تفسیر کا بھلا آپ سے کیا تعلق، اچھا اس تفسیر کا بھلا آپ سے کیا تعلق، میں تھوڑا سا مجبور یہ ہوتا ہوں کہ مولا تعلق ہے کہ نہیں، میں جاتے جاتے تیرے پیار کی دستک تو دے کر جاؤں میں ان کو سمجھ تو آئے نہ کہ جب قرآن حکیم یہ کہتا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہوتی ہے وہ 5 نمازہ پڑھو گھر جا کے بیٹھے رہے وہ دین پورا ہے، اتنی بات ہی نہیں ہے۔ اگر 5 نمازی ہوتی وہ ایک لائن اتارنی کافی تھی، اقیموا الصلاۃ خمس، 5 نمازیں پڑھ لو کافی ہے، یہ 30 بارے پھر نہ اترتے، ہمیں سمجھنا ہے یہ روٹی اور سالن ہی نہیں ہوتا، روٹی بھی ہوتی ہے، سالن بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، جیسے ہر شے کی غذا کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے، ہر آیت کا رنگ اپنا ہوتا ہے، ہر آیت کا عرفان اپنا ہوتا ہے، ہر آیت میں اترنے والا فیضان اپنا ہوتا ہے، جدھر جدھر پڑھتے چلے جاؤ گے اللہ اسی طرح کی روشنیاں تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ جس میٹھی سی بات پر میری بات ختم کرنی ہے، مولا کائنات نے کہا قسم اٹھائی، قسم، حالانکہ قسم اٹھانے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس میٹھی سی بات پر میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور قسم بھی امور عظام کی، آسمان کی قسم،
زمین کی قسم، بڑی بڑی چیزوں کی قسم، فورب السماء، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے رب کی، آسمانوں کا، زمین کا، یہ سب کچھ برحق ہے۔ اچھا تو قسم اٹھا کر کہا گیا انہو لحق، قرآن برحق ہے، قرآن کے برحق ہونے پر قسم اٹھائی تاکہ یقین مضبوط ہو جائے جو قرآن ہے برحق ہے، قسمیں برحق ہے۔ اللہ کہے اپنے نام کی قسم اٹھا کر قرآن کی تقویت کو اٹھائے، اللہ کی قسم قرآن حق ہے، مولا اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن تو برحق ہے، سارے مانتے ہیں، پھر قسم اٹھانی زمین کی، رب کی، آسمان کے رب کی، اور بات صرف یہ نکلنی قرآن جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ ائمہ تفسیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس نے کہا، میں کہتا ہوں اس کی قبر آسمان تک نور سے بھر جائے۔ قرآن سے ایک اعلان کروایا جانے والا تھا، قرآن سے ایک اعلان کروایا جانے والا تھا، اس اعلان سے پہلے رب کائنات اللہ کی قسم قرآن سے ہی کہہ رہے جو پنجابی لہجہ سمجھ آیا اب آپ کو، اللہ کی قسم قرآن سے ہی کہنے لگا ہے مولا کیا، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات کہاں سے شروع کی؟ اللہ کی قسم قرآن برحق ہے، اور قسم کہا ہے، قرآن اعلان کرنے لگا ہے، کہیں قرآن کو لوگ جھوٹا نہ سمجھ لیں، اور کیا کہا، اللہ کے محمد محبوب اللہ کے سچے رسول ہیں، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔